جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک بار پھر ملک میں نئے صوبوں کی بحث جاری ہے۔ نئے صوبے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بحث ہونی چاہیے، لیکن ایک اور بحث بھی جاری ہے کہ یہ نئے صوبوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ یہ تو سازش ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنیں، اور فلاں فلاں جو یہ بات کر رہا ہے اس کو یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا۔ ایک تو میں حیران ہوں اپنی سیاسی پارٹیوں پر کہ جو 78 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہر کھیل کھیل چکی ہیں، لیکن جب بھی کوئی نئی بات ہوتی یا ملک کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے تو فوراً سازش، فوراً اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے۔ اور بھائی، آپ نے عہدے لیے، آپ نے فائدے لیے، آپ نے ہر بر اعظم میں جائیدادیں بنائیں، آپ نے مزے کیے، لیکن جب قوم کی بات ہو، ملک کی بات ہو تو وہ سازش ہو جاتی ہے۔ اب نئے صوبے بننے چاہیے، بالکل بننے چاہیے، کیوں نہیں بننے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نئے صوبے کا سیاسی نعرہ آج ہر ایک کو مارنا چاہیے۔ نئے صوبے کی ضرورت جتنی آج ہے، نئے صوبوں کی ضرورت اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ نئے صوبے بنائے بنا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، نئے صوبے بنائے بنا ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، اور نئے صوبے بنائے بنا 25 کروڑ لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق یا بنیادی سہولتیں نہیں مل سکتی۔ یہ لکھ لیں۔ دیکھیے 78 سال گزر گئے ہیں، 78 سال کا پاکستان ہو گیا ہے، آدھا تو ہم ملک توڑوا چکے نا۔ باقی جو آدھا ملک ہے اس میں ہم نے مارشل لائی حکومتیں بھی بھگت لی، ہم نے صدارتی نظام بھی بھگت لیا، ہم نے پارلیمانی نظام، مطلب طرح طرح کے سویلین ڈکٹیٹرز، جمہوریت کے لبادے میں چھپے سویلین ڈکٹیٹرز، وزرائے اعظموں کو بھی بھگت لیا، اور تو اور ہم ہائیبرڈ نظام کے بھی ہم نے نظارے لے لیے، مگر ملکی مسائل اور عوامی مصائب مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ اور کیوں بڑھ رہے ہیں یہ آپ سوچئے اس نظام میں، کہ کیوں سارا کچھ کر لیا لیکن مسائل حل ہی نہیں ہو رہے، لوگوں میں ترقی اور خوشحالی آ ہی نہیں رہی۔ اور پھر 78 سال گزر گئے، آئین پاکستان میں بھی لکھا ہوا ہے، ہر پارٹی کے منشور میں بھی ہے، حتیٰ کہ 18ویں آئینی ترمیم میں بھی ہے، جس کو یہ بڑا کارنامہ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو آئین پاکستان کے بعد مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا اور باقی پارٹیوں کا جو میثاق جمہوریت ہے اس میں بھی ہے کہ مضبوط بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، اور مرکز نے اختیارات صوبوں کو دے دیے، صوبوں نے آگے بلدیاتی نظام کو نہیں دیے، یا نیچے لوکل گورنمنٹس کو اختیارات منتقل نہیں کیے۔ تو کیوں نہیں مضبوط بلدیاتی نظام یہ لا سکے؟ کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ جو بندہ کروڑوں روپے لگا کر ایم این اے بنتا ہے، یا جو بندہ، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ میں ان لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے 50 کروڑ یا 1 ارب روپیہ سینیٹر بننے کے لیے دیا ہے۔ اب جو بندہ 50 کروڑ یا 1 ارب سینیٹر بننے کے لیے دیتا ہے، کیا وہ عوامی خدمت کے لیے آتا ہے؟ یا جو بندہ کروڑوں روپے خرچ کر کے ایم این اے بنتا ہے، کیا وہ عوامی خدمت کے جذبے میں پیسے خرچ کر کے آتا ہے؟ تو کیوں نہیں نیچے دیے اختیارات، کیوں نہیں فعال بنایا بلدیاتی نظام؟ اس لیے کہ یہ ترقیاتی فنڈ، یہ تھانے کچہری کی سیاست، یہ فیتے کاٹنے، یہ جو ہوٹر، یہ جو پروٹوکول، یہ تو ختم ہو جاتے، پھر لوگوں کے نیچے ہی مسائل حل ہو جاتے، ان کے پاس آتے ہی کوئی نہ، تو یہ کیوں چاہتے؟ تو بلدیاتی نظام تو یہ دے نہ سکے مضبوط، اور ان کے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام سب سے بیسٹ نظام ہے ان ساروں سے۔ اچھا، پھر 78 سال ہو گئے، آئی ایم ایف کی رپورٹیں پڑھ لیں پاکستان پر، ورلڈ بینک کی رپورٹیں پڑھ لیں، یو این ڈی پی کی ریسرچ دیکھ لیں جو پاکستان پر کی ہے اس یو این ڈی پی نے، اپنے جو غیر جانبدار اہل علم اور دانشوروں کو سن لیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ملک پر ایلیٹ کیپچر ہے، چند شاہی خاندانوں کا قبضہ ہے ملک پر، جن جپا ہے چند شاہی خاندانوں کا، اور یہ ملک 5 یا 10% کے لیے جنت ہے اور باقی 90-95% کے لیے جہنم ہے۔ پھر
اب یہ ذہنوں میں رہ کے 78 سالوں کے بعد میں تو کم از کم اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ یہ موجودہ نظام ناکارہ ہو گیا ہے، فرسودہ ہو گیا، بدبودار ہے، گٹر ہو گیا ہے یہ موجودہ نظام۔ بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے، غربت مسلسل بڑھ رہی ہے، مہنگائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، انصاف کسی کو ملتا نہیں ہے، تعلیم، صحت، جان مال کا تحفظ یہاں ہے نہیں۔ ابھی کل گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب فرما رہے تھے کہ موجودہ ترقیاتی ماڈل 25 کروڑ عوام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کہہ رہے تھے۔ 2.5 کروڑ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ان کے بچے تو ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، وہ تو شاہی بچے ہیں۔ ہمارے جو بچے ہیں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پھر 44% بچے جو ہیں ان کو صحیح خوراک نہیں مل رہی، ان کی صحیح نشو و نما نہیں ہو رہی، اور جب ان کے دماغ چھوٹے رہ جائیں گے، جسم چھوٹے رہ جائیں گے، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ ہوگی ہماری اصل یوتھ۔ تو لہٰذا آج نئے صوبے بنانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ 10 ڈویژن ہے پنجاب کے، تو ہر ڈویژن ایک صوبہ ہونا چاہیے، 10 وزیر اعلیٰ ہوں گے اور 10 ڈپٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے، 10 اسمبلیاں ہوں گی، نئے لوگ اوپر آئیں گے، گورننس پرفارمنس بہتر ہوگی۔ جو بندہ بہاول نگر سے لاہور آئے گا وہ بہاول نگر میں ہی اپنے کام کروا لے گا۔ جو کوئٹہ سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے وہ چمن سے کوئٹہ آئے گا، وہ چمن میں ہی اپنے مسائل حل کر لے گا۔ جو اسی طرح ادھر سے کراچی جائے گا اندرون سندھ سے، وہ اندرون سندھ میں ہی اپنے مسئلے حل کر لے گا۔ یہی پوری دنیا نے کیا ہے۔ انڈیا کے دیکھ لیں، جب تقسیم ہندوستان ہوا تو انڈیا کے کتنے ریاستیں تھیں یا صوبے تھے، اب کتنے ہیں۔ چین کے دیکھ لیں کتنے صوبے ہیں، ایران کے دیکھ لیں، افغانستان کے دیکھ لیں، 24 تو افغانستان کے ہیں، 33 کے قریب ایران کے ہیں، چین کے 23 کے قریب ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ تو پاکستان کے کیوں 4؟ یہ قرآن حدیث میں کوئی لکھا ہوا ہے، اسلام میں ہے کہیں کہ اس کے 4 ہی صوبے ہونے چاہیے؟ مثال کے طور پہ میرے گھر میں میری شادی ہوتی ہے، ایک گھر ہوتا ہے، اس میں میرے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بچوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو کیا اب یہ میں طے کرنا ہے کہ اسی گھر میں ساروں نے رہنا ہے، کہ کوئی بڑا گھر، کوئی دوسرا گھر، کوئی ان کی تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو جب 8-10 کروڑ آبادی تھی اس وقت بھی 4 صوبے، جب 25 کروڑ ہو گئی اس وقت بھی 4 صوبے۔ تو گورننس پرفارمنس بہتر ہوگی، مینجمنٹ بہتر ہوگی، صحت تعلیم بہتر ہوگی، مڈل کلاس اور پولیٹیکل لیڈرشپ، مڈل کلاس سے پولیٹیکل لیڈرشپ اوپر آئے گی۔ اور 4 صوبوں پر آج دیکھ لیں کون قابض ہے۔ خیبر پختونخوا میں چلو دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف نے پہلے علی مین گنڈا پور کو بلایا، محمود خان کو بلایا، پرویز خٹک کو بنایا، اور پھر سہیل افریدی صاحب کو بنایا۔ پنجاب دیکھ لیں، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ، مریم، اس کے بعد جو کوئی تھوڑے عرصے کے لیے اگر مسلم لیگی دور میں کوئی بنا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ شاید وہ ایم پی اے کوئی نہیں موجود تھا ہوسف شریف کے شاہی خاندان کا۔ اسی طرح سندھ میں دیکھ لیں، اب پہلے باب وزیر اعلیٰ تھے، اب مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں دیکھ لیں، جس کو ادھر سے نامزد کر کے دیا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی آپ دیکھ لیں، پورا پاکستان دیکھ لیں، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان۔ تو نئی لیڈرشپ کو اوپر آنا چاہیے، جو یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی نظام یہ مضبوط کریں، صوبے نہ بنائیں۔ وہ بھول میں 78 سالوں میں تو آپ کر نہیں پائے، اور آگے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کرنا، کیونکہ ان کی پھر عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں، موجیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو نئے صوبے بننے چاہیے، آپ بلدیاتی نظام کو بھی مضبوط کریں، نئے صوبے بھی بنائیں۔ اور یہ کوئی آج کوئی کسی نے نوٹیفیکیشن کر کے تھوڑی ہو جانا ہے کہ نئے صوبے بن گئے۔ انہی اسمبلیوں نے کرنا ہے، انہی قومی اسمبلی میں کرنا ہے۔ بحث کریں اس پر، اس کے فائدے سامنے لائیں، اس کے نقصانات سامنے لائیں، اس پر بات چیت کریں، اور پھر نئے صوبے بنائیں، اور تاکہ آگے گورننس پرفارمنس مینجمنٹ بہتر ہو، نئی لیڈرشپ اوپر آئے، اور ان سے جان چھوٹے، یہ جو 17-72 بابے ہیں ان سے جان چھوٹے۔ تو کوئی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ میں تو 26 یعنی ترمیم میں بھی یہ انتظار کر رہا تھا کہ کاش اس میں یہ ہوتا نئے صوبوں والی شک۔ پھر 27ویں میں انتظار کرتا رہا، اب 28ویں کے میں انتظار کر رہا ہوں کہ شاید یہ ڈال دیں۔ تو آج نئے صوبے وقت کی بڑی اہم ضرورت ہیں، اور یہ صوبے بننے چاہیے۔ اس کے بغیر یہ نظام، موجودہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے، اور یہ جو لیڈرشپ پہ اوپر ہمارے مسلط ہے،
ان کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں، بلکہ ہمارے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ لیڈرشپ ہے۔ ان سے جان چھوٹے گی تو ہم سیدھے کوئی ٹریک پہ چڑھیں گے، اور ان کے پاس اب کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ کوئی نیچے سے لوگ آئیں، عوام میں کے لوگ آئیں، نئے صوبے بنیں، چیزیں بہتر ہوں، تو تبھی یہ ملک خوشحالی اور ترقی کی طرف جا سکتا ہے، عوام بھی تبھی خوشحال اور ترقی کی طرف جا سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔